السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، عزیز بزرگ و دوستوں، ایک بہت اہم وجہ اور بہت اہم موضوع کو لے کر آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آج کل جو روڈ اور راستوں میں جو حادثات ہو رہے ہیں اس میں کثرت سے نوجوانوں کی اور فیملی ممبرز کی موت ہو رہی ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بغیر احتیاط کے راستوں میں گاڑی چلانا، 2 ویلر 4 ویلر، احتیاط نہ کرنا، اس کے لیے بعض مرتبہ کسی کی غلطی ہوتی ہے اور کسی کی جان چلی جاتی ہے، چونکہ اکثر سامنا ہوتا ہے، اکثر دیکھا ہے کہ بہت زیادہ اسپیڈ میں لوگ گاڑی چلا رہے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہے، اور وہ لڑے کسی پیدل سے تو پیدل والا ختم ہو گیا، کسی گاڑی میں لڑے تو وہ خود ختم ہو گیا۔ حال ہی میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں میرے گھر کے آس پاس کے کچھ لوگ تھے، پتہ چلا ہے کہ ایک کی جسم کی پوری ہڈیاں ٹوٹ گئی، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، پسلیاں ٹوٹ گئی، وہ ختم ہو گیا۔ دوسرا، اس کے جسم کی کچھ ہڈیاں ٹوٹ گئیں، کچھ زیادہ بیمار ہے، وہ بچ گیا، اللہ کا شکر ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں، تیز گاڑی چلا رہے ہیں، ہائی وے پہ دور لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہیں۔ اکثر دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ایک فیملی ابھی ہمارے یہ گھر کے پاس کچھ دور 1 کلومیٹر کے رینج میں وہ جا رہے تھے نینی تال، تو پیلی بھیت کے قریب ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بہت زبردست ہوا، کار میں بیٹھے سب لوگ مر گئے، صرف ایک شاید بچہ بچا ہے اور ایک کوئی بڑا ہے، باقی میاں بیوی اور 2 بہنیں، 3-4 لوگ ختم ہو گئے۔ ایک واقعہ آپ کو بتاتے ہیں، آج سے قریباً 7-8 سال پہلے کچھ لڑکے بہت زیادہ شرارتی تھے، تو ماں باپ نے سوچا، اس میں سے ایک لڑکا جو تھا، اس ماں باپ نے سوچا ابھی ہم آج سبرات کا موقع ہے، ضرور کچھ نہ کچھ یہ الٹا سیدھا کرے گا، تو اس کو گھر میں بند کر کے باقاعدہ تالا لگا کے وہ کہیں کام سے چلے گئے۔ جوان لڑکا، ایک لڑکا، کئی بہنوں کا، یہ لکھنؤ کی بات ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان کے ماں باپ کو کہ ان کے لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ تالے میں بند کر کے، چابی جیب میں ڈال کے، وہ آدمی اپنے بچے کو بند کر کے جو گیا، وہ یہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایکسیڈنٹ بھی کوئی معمولی نہیں، وہ آن دا اسپاٹ وہی ختم ہو گیا۔ جناب چائے پینے کانپور جا رہے تھے، اور بھائی ہائی وے ہے، گٹی کے ٹرک، کھڑا ٹرک پہ، اور کوئی بڑی اپاچے گاڑی تھی، شاید اپاچے گاڑی، فل اسپیڈ، پورا اسی میں لڑ گئے۔ تو یہ تو چلا رہے تھے، کیونکہ جب تکلیف ہوتی ہے، ہمارے کان میں بات آئی کہ بہت مجمع لگا ہے، ایسی بات ہے، تو ہم لوگ مرچری گئے۔ تو کافی ٹائم پہلے کی بات ہے، آج 10-12 سال پہلے، تو ہم نے مرچری میں اس کو دیکھا، مطلب دکھنے سے لگ رہا تھا کہ پورا ٹوٹ چکا ہے۔ تو بھائیوں، اپنی حفاظت کریں، اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں، اپنے اس کا احتیاط کریں کہ گاڑی کو اس کی اسپیڈ سے زیادہ چلانے کی فکر نہ کریں۔ جس وقت آپ کو جہاں پہنچنا ہے، اللہ نے اس وقت آپ کو پہنچانے کا جو
وقت جو موقع رکھا ہے، جو وقت ہے، اس وقت آپ وہاں پہنچیں گے. آپ جلدی نہیں پہنچ سکتے، ہم جلدی نہیں پہنچ سکتے. کیا ہوا؟ ماں باپ بوڑھے بیٹھے رہ گئے اور بیٹا چلا گیا. یہ آپ کو بہت زیادہ. بھائیوں بزرگوں دوستوں، جب بندہ دین پہ زندگی گزارتا ہے تو میانہ روی چلتا ہے، برابر کی چال چلتا ہے. اور برابر کی چال میں پھر اس کو نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کا طریقہ اس کو ساتھ میں لے کر چل رہا ہے. اللہ کا حکم و نبی کا طریقہ کہ ہمیں کہیں جانا ہے، سفر کرنا ہے تو سفر کر رہے ہیں ہم. تو اب سفر میں اپنے نبی کا طریقہ کیا ہے کہ گھر سے نکلے تو دعا پڑھ کے نکلے. ہاں، گھر سے نکلے تو آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، لیکن مسجد سے جو نکلنے کی دعا ہے وہ ہے اللہم انی اسألک من فضلک. مطلب مسجد سے باہر تو روڈ پہ آ جائیں گے، تو روڈ پہ ہم اللہ کا فضل مانگ رہے ہیں. مسجد میں تو رحمت مانگ رہے ہیں، مسجد میں گئے تو آدمی قرآن میں، تلاوت میں، نماز میں لگ جائے گا. لیکن جب روڈ اور راستوں پہ آئیں گے مسجد سے نکل کر تو فضل مانگ رہے ہیں. اللہ فضل فرما کہ کوئی آ کے زبردستی ہمیں کچل نہ دے. اپنا فضل فرما، ہمیں کوئی مار نہ دے، کوئی ہمیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے. کہ اللہ سے یہ دعا مانگ کے باہر نکلنا. آج ہم نے دعاؤں کو ایک دم معمولی سمجھ لیا، چھوٹا سمجھ لیا. ہم اللہ سے مانگ ہی نہیں رہے. بھائیوں بزرگوں دوستوں، جب ہم گھر سے نکلیں تو دعا پڑھ لیں. ہاں، توکل میں آ جائیں، اللہ سے مانگیں، ہاتھ جوڑ لیں کہ بھائی گاڑی تیز مت چلاؤ. ابھی ایک صاحب ہیں، سال بھر پہلے دیکھا کہ ان کا ایکسیڈنٹ، ہاتھ ٹوٹ گیا. تو ہاتھ صحیح ہو ہی پایا تھا کہ دوبارہ پھر ٹوٹ گیا، ہاتھ بھی پیر بھی ٹوٹ گیا. کیوں بھائی؟ کہ یہ صاحب یہ گاڑی بے-احتیاطی سے چلا رہے ہیں. تو بھائیوں بزرگوں دوستوں، جب بھی ہم سفر کریں تو گاڑی کی جو بھی ہماری سواری ہے، سواری کی دعا پڑھ کر چلیں. سواری پہ سیدھا پیر رکھ کر اللہ اکبر کہہ کے اس پہ سوار ہوں. جب بیٹھے تو دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، اور ہم علماء اکرام کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں. بغیر ان سے پوچھے ہمیں نہیں آ پائے گا. ہم تو کتابوں سے تو معلوم کر سکتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت اور اس کی جاذبیت جو ہے وہ کسی سے پوچھ کر ہی ہوگی کہ یہ دعا کیسی ہے، اور یہاں سواری پہ کیا دعا پڑھنی ہے، اللہ سے کیسے مانگنا ہے. تو اسی لیے بھائی بزرگوں دوستوں، بہت احتیاط کی ضرورت ہے. گاڑی کا استعمال جب بھی کریں تو دعا پڑھ کے کریں، اور کسی کو ہماری وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ہم ذرا سی بے احتیاطی کریں اور کسی کے گھر کا چراغ بجھ جائے. اکثر سننے کو ملتا ہے یا تو لوتا لڑکا تھا یا تو ابھی شادی ہوئی تھی. اکثر سننے کو ملتا ہے یہ دونوں باتیں. بیچارہ ایک لوتا لڑکا تھا، بوڑھے ماں باپ ہیں، کوئی کمانے والا نہیں. ابھی ہمارے ایک دوست افضال بھائی، ہمارے چھوٹا بھائی سمجھتے تھے ہمیں اپنا، وہ بیچارے ابھی سیتاپور سسرال گئے اپنی، وہ اور ایک بڑی گاڑی نے اڑا دیا اور کئی لوگ ایک ساتھ مر گئے. ابھی میرا خیال 2 مہینے 3 مہینے پہلے کی بات ہے، 2 مہینے پہلے کی بات ہے جی. اس لیے ہم روڈوں پہ چلیں تو ہم اس طرح چلیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. تو میرے باپ کی روڈ ہے بھائی، ہم کیسے چلیں کنارے؟ ہم تو بیچ میں چلیں گے. عورتیں ماشاءاللہ ہمارے گھر کی، ہمارے معاشرے کی جو عورتیں ہیں وہ اگر چل رہی ہیں تو سیدھے ہاتھ میں بچے کو پکڑیں گی، الٹے ہاتھ میں سامان پکڑیں گی، سبزی پکڑیں گی سیدھے ہاتھ میں، کہ اگر کوئی گاڑی بے احتیاط سے چلے تو بچے ہی کو اڑا دے.
वो कितनी बार ऐसा देख चुके हैं हम लोग कि बच्चा घायल हो गया, कितनी बार देख चुके हैं कि औरत ही घायल हो गई, आदमी घायल हो, पैदल चलने वाले जी। इसलिए बहुत एहतियात से रहना। जान अल्लाह ने जो दी है, जान और माल, वो अपनी इबादत के लिए दी है, और ये जान माल जो दी है ये अल्लाह ने ख़रीद ली है। हाँ, ये कहीं और न लगे, ये अल्लाह के दीन पर लगे। हाँ भाई बुजुर्गों दोस्तों, आज मस्जिदें खाली हैं, मस्जिदें खाली हैं और सब जगह भीड़ है, सिर्फ मस्जिद का। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हमने अल्लाह जाना ही। कोई है जो हमें हर वक्त हमें फॉलो कर रहा है, हमें देख रहा है। हाँ, एक आदमी कहीं चोरी करने जाता है या कोई गलत बात करता है तो देखता है वो अच्छा लिखा हुआ है, क्या लिखा है? आप कैमरे की नज़र में। लेकिन मस्जिद के बाहर बैठ के चाय के होटल पे चाय पी रहे हैं, अजान हो रही है, लेकिन ये हमें शर्म नहीं आ रही, मुसलमानों को शर्म नहीं आ रही, जलील हो गए हैं, नमाज़ें छोड़ रहे हैं। नमाज़ें मुसलमान नमाज छोड़ दे, मुसलमान नमाज छोड़ दे, कैसे हो सकता है? इसलिए भाई बुजुर्गों दोस्तों, हमें नमाज़ें पढ़ के दुआएं मांगनी हैं कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी, हमारे बीवी बच्चों की ज़िंदगी, हमारे माँ बाप की ज़िंदगी बखैर बना दे, आफ़ियत वाली बना दे, तमाम मुसीबत मुश्किल परेशानियों से बचा, तमाम छोटी बड़ी बीमारियों से बचा। हम अल्लाह से दुआ करें, मांगें, रातों में उठें, तहज्जुद पढ़ें, अल्लाह से तन्हाइयों में बात करें, हमारे अल्लाह से मांगें। अरे मांगना है, ये दिया अल्लाह ने, ये कटोरा दिया है, मांगो अल्लाह से। ये सर जो दिया है ये झुकाने के लिए, कि झुकाओ, ये नाक रगड़ो अल्लाह के साथ। हम नहीं रगड़ेंगे नाक, हम क्यों रगड़ेंगे नाक? मेरी तो दुकान चल रही है, मेरा तो कारोबार चल रहा है, मेरी तो नौकरी लगी हुई है, हम क्यों मांगेंगे? भाई बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सूरह फातिहा उतारी है तो उसमें पहला जो अल्फाज है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लेकिन उसके बाद जो है क्या है? मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक भी है। ये बात हमें जहन में रखनी, उतारनी। इसलिए भाई बुजुर्गों दोस्तों, हम लोग इसकी कोशिश करें, फ़िक्र करें कि सफ़र हमारा दुआओं के साथ हो और बहुत एहतियात के साथ हो, बच्चों की भी हिफाजत के साथ हो, अपने भी दूसरों के भी। और जो लोग बाइक चलाते हैं उनके घर की मस्तूरात के जो कपड़े, नकाब वगैरह, बुरखा वगैरह अक्सर हमने देखा है फंस जाता है, बहुत ज़बरदस्त चोट आती है। एक तो इतना चिकना नकाब, इतना ऐसा कपड़ा था एकदम फिसलने वाला, हमारे सामने ही फिसल गई। हाँ, सामने, हमारे घर के सामने ही, और सर पे चोट आ गई। इसलिए भाई बुजुर्गों दोस्तों, ब्रेकर वगैरह पे भी गाड़ी सही चलाएं, बहुत एहतियात से चलाएं। किसी एक के घर के चले जाने से ये जिस्म है ना, दो आँखें, हाथ, सब, अगर एक आँख ये फूट जाए, ख़राब हो जाए तो जिस्म अधूरा हो जाता है। इसकी कमी कोई नहीं पूरा, हाथ इसकी कमी नहीं पूरा कर सकता। हाँ, हाथ आँखी की कमी नहीं पूरा कर सकता। ये हाथ अगर एक ना रहे तो आँखी हाथ की कमी नहीं पूरी देख सकती है, छू नहीं सकती, पकड़ नहीं सकती, उठा नहीं सकती, खा नहीं सकती, पी नहीं सकती। इसीलिए भाई बुजुर्गों दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है, कहने सुनने में कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ फरमाइएगा, किसी की शान में अगर गुस्ताखी हो गई हो तो माफ़ फरमाइएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द फिर कोई दूसरी बात लेकर आपके सामने, आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।